نیب نے 553 ارب روپے 3 سال میں وصول کیے ہیں. اب ہم اس کو 5.5 سال یہ جو ہے 550 ارب اس کو بینیفٹ دیں گے جو ہیلتھ کارڈ میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. یہ تو ہمارا 95-96 میں 15.4% تھا ٹیکس جی ڈی پی. آج جو ہے وہ 2018 میں 11 تھا, اب آپ 10 پر آ گئے. تو یہ جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے ایکچولی ٹیکس انہوں نے کیا کیا ہے, ایک نان فائلر کا کنسپٹ لے کے آئے. اللہ کے غضب سے ڈریں. نان فائلر یہ ہے کہ ایک خاتون خانہ ہے, ایک بیچارہ پینشنر ہے جس کی آمدنی جو ہے جس کے پاس 20 لاکھ روپے ہے, جس کی آمدنی 2 لاکھ روپیہ مہینہ سال ہے صرف, وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے. لیکن آپ نے اس کو نان فائلر کہا اور اس سے 30% ٹیکس لے رہے ہیں, تو وہ کیا کرتا ہے نل ریٹرن فائل کر دیتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ نان فائلر کیا ہوتا ہے مجھے, یا تو فائلر ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے. اب جس آدمی کی آمدنی 6 لاکھ سے کم ہے اس کو آپ نے نان فائلر ڈکلیئر کرا کے اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وکیل کے پاس جا کے 100 روپے کا ٹیکس دے دیں یا نل ریٹرن کر دیں. لاکھوں کی ریٹرنس جو آئی ہیں وہ نل ہیں. تو پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ٹیکسوں میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے. ٹیکس کی چوری تو بڑی ہے, ٹیکسوں کی وصولی نہیں بڑی ہے. ٹیکس جی ڈی پی ریشو تناسب 2018 سے کم ہے اسٹیٹ بینک کے مطابق, منسٹری آف فائنانس کے مطابق. تو سوائے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ریمیٹنسز جو 111.4 کے تحت آ رہی ہیں, آپ کے تمام اشاریے 2018 جو کہ دیوالیہ پن کی بات کر رہے تھے اس سے خراب ہیں. میں آپ کو مثال دے دوں, جو ہمارا تجارتی خسارہ 2018 میں تھا جس کو یہ دیوالیہ کہہ رہے تھے, وہ اگر آپ کو یاد ہو 37.5 بلین ڈالرز تھا. آج 7 مہینے میں 28-29 ارب ڈالر ہو گیا. تو یہ تو 40 سے اوپر جا رہا ہے. اگر وہ دیوالیہ تھے, اللہ کے غضب سے ڈریں, تو پھر آج کیا ہے؟ یہ کون سا امپورٹ ہو رہی ہے, ذرا ہمیں بتا تو دینا. یہ کیا چیز آ رہی ہیں؟ کنزمپشن کے گڈس آ رہے ہیں, یہ گاڑیاں آ رہی ہیں, یہ موبائل آ رہے ہیں, یہ ساری وہ چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ امپورٹ کیوں آپ نے کر دی؟ اس لیے کر دی کہ آپ نے 21 مہینے تک مجرمانہ طریقے سے آئی ایم ایف کے پروگرام کو معطل رکھا, کیونکہ آئی ایم ایف آپ کو شرح سود کم کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آپ نے مارچ سے جون تک شرح سود گرائی 13.25 سے 7%. کوئی معمولی نہیں ہے. اس کی وجہ سے امپورٹس بڑھی, اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا تجارتی خسارہ بڑھا. شوکت ترین صاحب ہیں, انہوں نے جو تو کام 3 دن کا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ کرنے کا, زیادہ سے زیادہ 3 دن کا تھا, وہ انہوں نے جولائی سے لے کے جو ہے وہ لے کے چلے گئے دسمبر تک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.